ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پیارے بھائی محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ المبارک میں آپ بھائیوں نے سماعت فرمایا تھا جمعہ کا خطبہ، جس میں موضوع تھا ہمارا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت کو، انسانوں کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے جو سب سے پہلا رشتہ جوڑا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ تو میاں بیوی کے لیے وہ کچھ چیزیں ہم نے پچھلے جمعہ المبارک میں ڈسکس کی۔ رشتہ تلاش کرنا ہے تو کیسا رشتہ ہونا چاہیے، اس میں ترجیح دین کو دینی چاہیے، یہ ساری باتیں تقریباً ہم کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ اب ایک اگلا مرحلہ ہے، ابھی شادی ہونے سے پہلے یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، سمجھنی چاہیے بچی کو بھی، بچے کو بھی، اور ہم جو اس وقت شادی شدہ افراد بیٹھے ہیں، ہم اپنے لوگوں پر یہ چیز مد نظر رکھ لیں کہ ہمارے گھریلو معاملات کو درست سمت پر لے کر چلانے کے لیے یہ مضمون ضروری ہے۔ شادی ہو چکی ہے تو پھر بھی ہم اس پر غور کریں، اور شادیاں کرنی ہیں ہم نے اپنے بچوں کی تو بھی غور کریں کہ ہم یہ چیزیں سمجھائیں اپنے بچوں کو۔ زندگی جو اس وقت بدل رہی ہے نا، کہ آنے والا معاملہ، آنے والے واقعات، آنے والے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، نظام بدل رہا ہے، دنیا کا سسٹم بدل رہا ہے۔ ہم تو چونکہ ہم یہ ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے، ہم اپنے بڑوں کی باتیں سناتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسے ہوا کرتے تھے۔ آنے والے وقت میں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہمارے بارے میں کہا کریں گے کہ ہمارے بزرگ ایسے ہوا کرتے تھے، تو ہم بھی بزرگ ہونے والے ہیں اپنے ان بچوں کے لیے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، انداز کیا اپنائے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے کردار، ہمارا اخلاق وہ ایک مثالی اخلاق ہو، کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہمارا معاشرہ وہ ہماری مثالیں دے کہ جی ہمارے بزرگ ایسے ہوا کرتے تھے۔ جیسے آج ہم اپنے پرانے ابا و اجداد، دادا جان، دادی جان کی اکثر باتیں سناتے ہیں۔ ساری دادی بڑی نیک ہوندی سی جی، دادا جان بڑے نیک ہوندے سے، وہ تہجد ٹائم اٹھتے ہوندے سے، وہ بڑی نکی نکی گل سمجھاندے سی، دادی بڑا قرآن پاک پڑھتی سی، بڑیاں دعاواں دیندی سی۔ یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے اور فخر سے کر رہے ہوتے۔ اس پر غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے آج کے اعمال جو ہیں، ہم جو اس وقت زندہ سامنے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بارے کہیں گی جی میرا دادا جان بڑا نیک تھے، میری دادی تھے، انہوں نے ہمیں یہ اصول سمجھا دیے، میرے ابا جان نے یہ انداز سکھایا ہمیں، تاکہ دیکھ لو آج ہم کتنی سونی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے فتنے ہمارے اوپر اثر نہیں کر پا رہے کیونکہ میرے ابا جان نے بڑی محنت کی جناب۔ آج ضرورت ہے ہمیں اس پوائنٹ پر توجہ دینے کی۔ اس کے لیے میں یہ پچھلے جمعے سے جو موضوع شروع کیا، بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے سنوارنے کے لیے، ان کے اعلیٰ اخلاق کے لیے ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ اور سنیے قرآن عظیم کی تعلیمات اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، کیونکہ اس سے بڑا سورسز ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا سورس اللہ پاک اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بنیادی نقطہ، شادی ہو چکی تب بھی سمجھیں، شادی کرنے والے ہیں تب بھی سمجھیں، اور سمجھائیں، سب کو سمجھا دیں۔ بلکہ اگر میں اس کو تھوڑا اوپن کر دوں تو ہم اس کو دنیا جہاں کی ہر جگہ پر اس پوائنٹ کو لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آفس کی زندگی سے لے کر اپنے ماتحت بندوں کی زندگی تک ہر جگہ ہم اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، غور کیجیے گا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، اختلاف رائے
ایک دوسرے کی رائے میں جب اختلاف ہو جائے اس کا احترام کرنا، بڑے حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس رائے کو اگر اپنا سکتے ہیں تو اپنانا، اگر رد کرنا ہے نہیں اپنانا، اس کی بجائے اور کوئی طریقہ اچھا ہے تو اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ڈیل کر کے سمجھا کے اس پر بات چیت کر کے اس کو ختم کرنا، یہ ہماری زندگی کا ایسا نقطہ ہے جو ہمارے گھروں کے، آفس کے، معاملات کے ہر طرح کے جھگڑے کو ختم کر دے گا۔ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تنازعات ختم ہو جائیں گے، لڑائی ختم ہو جائے گی، بحثیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ پوائنٹ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ میں اس پر مثالیں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ، پہلے ذرا قرآن عظیم کی آیت ذرا سنیے، سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ، حامیم السجدہ کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 34 اور 35۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ہم کو مخاطب کر کے، اے ایمان والو سنو، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، جب کسی بات کو رد کرنا ہو، قبول نہ کرنا ہو، تو اس کو رد کرنے کا، ختم کرنے کا انداز بھی احسن ہونا چاہیے۔ احسن انداز اپناؤ، احسن انداز اپناؤ۔ لفظ کیا ہے جی؟ احسن۔ اللہ پاک چاہ رہا ہے جب معاملے کو ختم کرنا ہے، نزاع ختم کرنا ہے، بحث ختم کرنی، جھگڑے کو ختم کرنا ہے، تو تمہارا انداز احسن ہونا چاہیے۔ اور آپ بھائیوں کو وہ آیت مبارکہ آتی ہے سورہ والتین کے اندر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے انسان کو احسن انداز، احسن صورت کے اندر تخلیق فرمایا ہوا ہے۔ تو اسی انداز کو یہاں اللہ پاک اسی لفظ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے، فرمایا کہ جب تم نے معاملہ سلجھانا ہے، ختم کرنا ہے، معاملات کو الجھنے سے بچانا ہے، تو تمہارا انداز احسن ہونا چاہیے۔ اس کو ہم دو آیتوں کو جوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے بندے، جیسے میں نے تجھے سب سے سونا بنایا ہے، ایسے ہی تیری زندگی کے معاملات میں بھی احسن اور سونا پن ہونا چاہیے۔ اور نہ سونا تو کم کرنا جنہ سونا میں تینوں بنایا، بندے میں اتنا سونا اللہ پاک بناوے اور بندہ جو بولے، جو اپنا انداز اپناوے تو سارے پھٹے چک دے جی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو نے اچھا نہیں کیا، کیا کر دیا تو نے، میں نے اتنا سونا بنایا تجھے، تو کیا کر رہا ہے؟ آگے اسی آیت کا اگلا حصہ، احسن انداز میں ختم کرو معاملہ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر پہلے تمہارے اور اس کے درمیان، مد مقابل کے درمیان دشمنی بھی ہوئی ہوگی، تو رزلٹ یہ نکلے گا تمہارا احسن انداز اپنانے کی وجہ سے، فَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے، جگری دوست۔ اور یہ پتہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ انداز صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ صبر، روک جائیں، زبان کو روک جائیں، ہاتھ کو روک جائیں، اپنے دماغ کی تیزی کو روک جائیں، الفاظ نکلنا چاہ رہے ہیں ان الفاظ کو روک جائیں، کیفیت کے اندر، طبیعت کے اندر خون، بلڈ پریشر بڑھنا چاہ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے شدید قسم کا، اس کو روک جائیں۔ صبر، صبر کریں، روکیں۔ جو اختلاف ہونے کی وجہ سے ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے جسم پر، اس کو فوری طور پر روکیں، کنٹرول کریں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ وہی کرے گا جو صبر والا ہوگا، اور وما یلقاها، اور جو صبر کر گیا، الا ذو حظ عظیم، سمجھ لو اس کو میں نے کائنات کے اخلاق کا عظیم حصہ عطا فرما دیا۔ اب ذرا دیکھیے میاں بیوی میں بعض جھگڑا چھڑنے لگے، بندہ صبر کر جائے، لڑائی ہوئے گی نہیں ہوئے گی؟ اگر سمجھایا نہیں ہوگا نا بچی کو اور بچے کو، دلہا دلہن کو سمجھایا نہیں ہوگا بھائی ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کو سمجھایا جائے کہ جس کے پاس جا رہے ہو اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کے پاس آفس میں جا رہے ہیں، آگے کوئی باس بیٹھا ہوا ہے تو باس کو سمجھایا جائے کہ حضرت صاحب
جو تمہارے ماتحت کام کرنے کے لیے آ گئے ہیں یہ بھی انسان ہیں، کسی کے بچے ہیں، ان کو اپنی جوتیوں کی میل مت سمجھو، پاؤں کے گرد و غبار مت سمجھو، ان سے ادب سے پیش آؤ، احترام سے پیش آؤ، ان کو سمجھایا جائے بھی تمہارا باس ہے، جو اس کا مقام ہے وہ اوپر ہے، اس کے مقام کا لحاظ کرو، ادب کے ساتھ رہو، جو کام ملے طریقے سلیقے سے کرو، کوئی مشورہ دینا ہو تو اجازت لے کر مشورہ دو، میرا ایک مشورہ ہے سر میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دو، وہ کہیں کہ جناب نہیں چاہیے آپ کا مشورہ، آپ جائیں جی ٹھیک ہے سر چلے۔ یہ طریقے ہمیں دنیاوی زندگی سے لے کر گھریلو زندگی تک بہترین ماحول فراہم کر دیں گے اگر ہم یہ انداز اپنائیں تو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے بزرگ بابا جی قبلہ منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندے تھے بڑے۔ آپ نے یہ میں بات سنا رہا ہوں تقریباً آپ بھائیوں کو 2005-6 کے لگ بھگ کی، اس کی دہائی کے قریب، ایک صفائی کرنے کے لیے، واش روم صاف کرنے کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو کرسچن تھا، غیر مسلم، وہ آیا کرتا تھا واش روم صاف کرنے، وہ اپنے انداز میں ہی بس صاف کر کے چلا جاتا۔ بابا جی سرکار نے ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 4 بار دیکھا، یہ واش روم صاف نہیں کر رہا، صحیح نہیں کر رہا۔ تو آپ نے اگلے دن اس کو بلایا، جب وہ آیا تو اسے کہا کہ یار میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر یہ واش روم ایسے جیسے آپ کر رہے ہو، اگر اس کی بجائے اگر ایسے کرے تو کیا آپ کا خیال ہے؟ صفائی ستھرائی اور یہ جو بدبو اندر پیدا ہو رہی ہے یہ ختم نہ ہو جائے گی؟ اس نے کہا جی اگر یہ انداز اپنائیں تو اچھا ہو جائے گا۔ فرمایا پھر ذرا کرو نا میرے سامنے، ایسے کرو۔ اس نے ویسا کیا، میں نے دیکھا آپ نے اس سے وہ جو ہوتا ہے نا صاف کرنے والا برش، واش روم صاف کرنے، وہ برش پکڑ لیا، کہا کہ اس کو اس انداز کے ساتھ، یہ جو کونا ہے بالکل کنارہ، اس کے اندر اگر یہاں سے کرو گے نا یہ جو اندر میل سی بن رہی ہے یہ بھی صاف ہو جائے گی، ایسے کرو ایسے کرو۔ اس سے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو سمجھا دیا ایسے کر لو۔ میں دیکھ رہا تھا، وہ چیز میرے دماغ کے اندر آئی کہ یار ایک کرسچن آدمی ہے، عیسائی ہے، واش روم صاف کر رہا ہے، اس کو اتنا کہنا ہے تین ول نہیں آنا صاف کرنا، چل جا دبا ہو جائے، بندہ نواں لے کے آواں گے۔ لیکن چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو پہلے مشورہ لیا، اگر اس کے بجائے یہ انداز اپنائیں تو کیا خیال ہے؟ اس کا خیال تو صحیح ہے۔ پھر جب وہ کر رہا ہے تو اپنے ہاتھ سے کر کے دکھا دیا کہ یار ایسے کر لو تو زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یہ انداز ایسا تھا کہ اس عیسائی بندے کے دل کے اندر بابا جی سرکار کی محبت پیدا ہوئی۔ وہ پہلے صرف صفائی کرنے کے لیے آیا کرتا تھا واش روموں کی، پھر وہ اجازت لے کر کہتا ہے کہ میں یہ وضو خانہ بھی صاف کر دیا کروں، میں کر دیا کر، کہتے ہیں مسجد صاف کرنا چاہتا ہوں، فرمایا مسجد یار ہم مسلمان کر لیا کریں گے، تو رہنے دے۔ کہتا جی نہیں میرا دل کرتا ہے مسجد صاف کرو، نہیں یار وہ ہمارے بچے ہیں، ہم وہ کر لیں گے، بس تو ادھر ادھر کرتا رہے، ادھر نہ آیا کر۔ تو کہتا جی اگر میں مسجد صاف کرنی ہوگی، اللہ کا گھر صاف کرنا ہوگا تو میں نے کی کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ تمہارے سسٹم کے اندر معلوم نہیں مجھے غسل کا انداز کیا ہے، تو مسجد کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اللہ پاک کا گھر ہے، تو کہتا ہے تسی پھر میں نے کلمہ پڑھاؤ، میں اللہ کا گھر صاف کیتا کروں۔ اللہ یا رسول اللہ، پیار ہے، یہ ہے سمجھانے کا اعلیٰ انداز۔ اس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ اگر اس کو کہا جاتا کہ خبر صاحب چوڑے آ تینوں ول نہیں آتا صفائی کرن دا، تو کی جا رہی ہے، تینوں پیسے نہیں دیتے، کوئی 2-4 اس کو ماں کی گانے نکالتے، انہوں ایمان نصیب ہونا سی، انہیں کہنا سی مسلمان گندے مسلمان، اخلاق کے نہ دیا مسلمان، وہ اور پکا ہو جانا تھا اپنے نظریے پر، ختم ہو جاتا ہوں۔ تو یہ عام بندے سے اگر ہم یہ انداز اپنائیں تو اس کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، تو اگر آپس میں ہم یہ محبت والے انداز اپنا لیں تو کیا ہمارے دلوں کے اندر محبت، پیار اور اسلام کی جو اخوت والا درس ہے وہ مضبوط نہ ہو جائے گا؟ اور اگر میاں بیوی یہ انداز اپنا لیں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رائے کے ساتھ بات کریں، زوجہ کو پکڑیں، اسے کہیں میں ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی تسی اگر چاہتے ہو تو کر لو، چلو ٹھیک ہے کر لو۔ بیوی کچھ کرنا چاہتی ہے تو بیوی کہ میاں جی ایک مشورہ کرنا ہے تھوڑے نال، میں ایسے کرنا چاہ رہی ہوں، یا کارے چاہ کر لگی ہے، کر لگی صحیح نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس کی بجائے ہم یہ کر لیں۔ نہیں تسی میری گل منتے ہی نہیں ہو جناب، تسی کی کر نہیں، چلو ٹھیک ہے جناب۔ اگلے دن پھر بیوی پکڑ لے، جناب میں ایک گل کی سی جی اندر آئی نا کر لگی، مشورہ کی تھوڑا،
دونوں کی رائے مل جائے گی۔ 5ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، جب دونوں مشورے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل اور دماغ کی موافقت میں خود پیدا فرماؤں گا۔ انداز تو ہم اپنائیں، دلوں کی موافقت، دل کو ایک دوسرے سے جوڑ دینا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ بچی کہیں کی پلی ہوئی ہے، بچہ کہیں کا پلا ہوا ہے، دونوں میں محبت کس نے پیدا کرنی ہے؟ زندگی میں ایک بار بھی نہیں ملے ہیں جو صحیح رشتے دار ہوتے ہیں، وہ پہلے غیر محرموں سے تعلق نہیں جوڑتے۔ جو صحیح باخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ غیر محرم سے تعلق نہیں جوڑتے۔ جب مل گئے آپس میں تو اب وہ انداز یہ اپنائے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے۔ اب ذرا سنیے، یہ میں نے تھوڑی سی تشریح عرض کی ہے قرآن عظیم کی سورہ حامیم السجدہ کی آیہ مبارکہ نمبر 35 اور 34 کے حوالہ سے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کمال ارشاد عظیم ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور آگے جو پیر آئے گا، پیر اور جمعرات، ان دو دنوں کے بارے سورۃ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضرت سیدنا امام ابو داؤد اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ 2565 اس حدیث پاک کا نمبر ہے۔ ہر پیر اور ہر جمعرات کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر پیر اور ہر جمعرات کو۔ ان دونوں دنوں میں ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو مشرک نہ ہو، جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے، توحید والا ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے، سوائے ایسے انسانوں کے، ایسے دو آدمیوں کے جن کے درمیان اپنا جھگڑا ہوا ہو، دنیاوی جھگڑا، مشرک کو نہیں بخشا جا رہا، اور جو جھگڑے ہوئے ہیں آپس میں ان کو بھی بخشا نہیں جا رہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں سے، فیقال، فرشتوں کو کہا جاتا ہے، انذروا ھذین، ان دونوں کو، میاں بیوی ہیں، دو دوست ہیں، دو بھائی ہیں، دو کزن ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، جو بھی رشتہ دار ہے، فرمایا جاتا ہے ان دونوں کو انذروا، چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں اپنے درمیان صلح قائم کر لیں۔ اگر وہ صلح قائم کر لیں تو اللہ پاک اگلے پیر اور جمعرات کو فرماتا ہے ان کی بخشش کر دو۔ اگر وہ صلح قائم نہ کر سکیں تو حکم ہوتا ہے ان کو چھوڑے رہو اسی حالت میں۔ فرشتے منتظر رہتے ہیں کب صلح کریں گے، اللہ پاک کی رحمت منتظر ہے کب یہ صلح کریں آپس میں۔ اللہ پاک جنت کے دروازے کھلوا کر منتظر ہے کہ یہ دو صلح قائم کر لیں، میں لوگوں کو بخش رہا ہوں، ان کو بھی بخش کر جنت کی نوید سنا دوں گا، لیکن وہ بندے آپس میں صلح نہیں کر رہے۔ کیوں؟ شیطان درمیان میں آیا ہوا ہے۔ کون آیا ہوا ہے؟ شیطان۔ شیطان آ گیا، شیطان کہہ رہا ہے، اندر سے آوازیں دے رہا ہے، تم صلح کریں، کیوں کیوں کریں؟ تو اگر کرے گا تو تیری عزت کی بنے گا، تو بڑا، تیری چدراہٹ کدھر جائے گی اگر تو صلح کر لیتے، اگر تو درگزر کیتا، انہوں کرنی چاہیے پہلے معافی ہو آ کے مانگے۔ ادھر اس کے دل میں بھی یہ آ رہا ہے، نہ جی نہ، میں نہیں جانا جی، بار بار جاگی اندر کو دفع کرو کرا، چبل جیا بندہ گیا ہمیں لے جاتے بار بار میں۔ ایک دوسرے کے متعلق شیطان ان کو ابھار رہا ہے، شیطان صلح نہیں کرنے دے رہا، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلوائے ہوئے ہیں، صلح کر لو تمہیں بخشش دینی ہے۔ میاں بیوی کو پیغام آ رہے ہیں، صلح کر لو بخشش دینی ہے۔ بھائیوں کو پیغام آ رہے ہیں، صلح کر لو تمہارے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ شیطان کہہ رہا ہے بخشے جاؤ گے تو میری ساری محنت کتنے جائے گی؟ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے کس کی ماننی چاہیے؟ دسو ذرا، کن کی مننی چاہیے جی؟ اللہ تعالیٰ کی ماننی چاہیے۔ یہ میں آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ سیدنا ابو امامہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام ابو داؤد نے 4800 نمبر پر اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ ہمارے آقا پاک خاتم النبیین رحمت للعالمین ہم سب کے، ہم سے زیادہ خیر خواہ، پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، فرمایا اگر تم میں سے کوئی حق پر ہے، دوسرا نا حق ہے،
حق پر ہونے کے باوجود اس سے تم صلح میں پہل کر لو. فرمایا میں تم دونوں کو جنت کے اندر محل کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. لمن ترک المراء وان کان محقا، محقا حق والا بھی ہے اگرچہ. فرمایا حق پر ہونے کے باوجود اس سے صلح کرو. جنت میں محل کی ضمانت آقا پاک فرماتے ہیں میں تمہیں دے رہا. اب جنت کی ضمانت چاہیے، یہاں پر سڑنا گلنا چاہیے. جب بندہ لڑائی کرتا ہے نا، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور بول چال بند ہو جاتی ہے، گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. یقین جانے لڑ کر بیچارے ہوتے ہیں کسی طرح صلح ہو جائے، یقینی بات ہے شیطان نہیں ان کو اکٹھا ہونے دے رہا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن شیطان کی ایک بات سنائی. یہ جو بھی میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں آپ کو، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے. حدیث کا نمبر ہے 2813. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شیطان یہ روزانہ اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر. تخت لگا کر شیطان اپنی مجلس اکٹھی کرتا ہے، محفل لگاتا ہے شیطان اپنی. پھر اپنے چیلوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے. تو نے فلاں جگہ جانا ہے، تو نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں ایریے میں جانا ہے، فلاں گھر میں تو نے جانا ہے، فلاں کمپنی میں جانا ہے، وہاں اس کو سود پر ابھارنا ہے، فلاں کو رشوت پر ابھارنا ہے، فلاں کے خاندان میں لڑائی کروانی ہے. یہ شیطان ڈیوٹیاں بانٹتا ہے انسانوں کا، مسلمانوں کا نظام برباد کرنے کے لیے. اگر یہ صحیح رہے یہ اللہ پاک سے رحمتیں لیں گے، ان کو بگاڑنا ہے، ان کو صحیح نہیں رہنے دینا، ان کو نیکیاں نہیں کرنے دینی. شیطان یہ ڈیوٹیاں بانٹتا ہے اپنے چیلوں کے درمیان. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ، پھر جب وہ واپس آ کر اپنی رپورٹیں دیتے ہیں، جناب میں یہ کر کے آیا ہوں حضرت صاحب، میں یہ کر آیا ہوں، وہ آ کے اپنی رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں نا شیطان کو. تو فرمایا اعظمہم فتنہ، شیطان نے خصوصی مجلسیں لگائی ہوتی ہیں، ان میں سے جو بڑا فتنہ ڈال کے آیا ہوتا ہے اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے. کوئی ایسا ہی بیچ میں آ جاتا ہے جو کہتا ہے میں یہ کر کے آیا، میں نے یہ کیا، یہ شیطان کے اندر تو کچھ نہیں کیتا، دفعہ ہو جاتے تو کم کرنے والی نہیں آتا. حتیٰ کہ ایک بندہ ایسا آ جاتا ہے، وہ آ کر ایک شیطان ایسا آتا ہے، ان شیطانوں میں سے ایک شیطان ایسا آتا ہے. یہ جملے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ شیطان آ کر کہہ رہا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امراتی. وہ ابلیس کو آ کے بتاتا ہے میں ایک مرد اور ایک عورت کے گھر میں گیا، ان دونوں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ ان دونوں میں طلاق کروا کے آ گیا ہوں. اس حد تک ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارا، بیوی میاں کو آپس میں ذہنی طور پر ہم آہنگی نہیں ہونے دی، ان کے جو خاندان والے تھے ان کو آپس میں مل کر نہیں بیٹھنے دیا. یہاں تک کر کے آیا ہوں کہ ان میں جدائی کروا دی ہے، طلاقیں کروا دی ہیں، گھر کا سکون برباد کروا دیا ہے، دونوں خاندانوں کو لڑوا دیا ہے. شیطان فیدنیہ منہ ویقول نعم انت، شیطان اس کو قریب کر کے اپنے پاس بٹھا کے اس کو شاباش دے کے کہتا ہے اصل کم تو کر کے آیا، سارے چیلے نکام ہو گئے، اصل چیلا تو ہے. سنیے میرے پیارے بھائیوں، یہ لڑائیاں جھگڑے فسادات بد زبانی بد کلامی یہ شیطان کرواتا ہے ہم انسانوں سے، اور ہم اس کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو شیطان کا شکار کر بیٹھتے ہیں. جبکہ ادھر دیکھ لیجئے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم کیا ہے. فرمایا تم حق پر ہونے کے باوجود سر جھکا جاؤ، لکھ جاؤ، درگزر کر جاؤ، جھگڑا نہ پیدا ہونے دو، رائے اور ہم آہنگی پیدا کرو ایک دوسرے کے درمیان، صلح کی کیفیت پیدا کر لو. فرمایا میں تمہیں جنت کے اندر محل کی ضمانت دے دیتا ہوں. ہمیں اس پر چاہیے میرے پیارے بھائیوں اور سے کام کریں. چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں نے باتیں کافی ساری اکٹھی کی ہوئی تھی، انشاءاللہ موقع ملا تو آگے ان کو میں ڈسکس کروں گا. غصے کو قابو کرنے کے 4-5 اصول ہمیں بتائے گئے ہیں. پہلے نمبر پر جب بات چیت ہو رہی ہو، میں نے ابھی پہلا اصول یہ سارا بتایا ہے کہ اپنی بات کسی پر زبردستی لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں، مشورے کے ساتھ بات کریں. سورہ شورا میں لکھا ہوا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آقا پاک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ اللہ پاک کے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، جب بھی کوئی عام بات کرنا ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ لیتے تھے. میرے صحابہ بتاؤ ذرا کیا ہمیں کرنا چاہیے، جنگیں لڑنی ہیں، غزوات ہونے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ ہم باہر جائیں لڑنے کے لیے ادھر ہی لڑ لیں، تمہارا کیا مشورہ ہے.
جب رائے آ جاتی تو ان میں سے پھر آپ ووٹنگ کرواتے، زیادہ رائے کس جانب ہے، چلو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، جی تسی تیار ہو؟ ساروں نے کہنا ضرور، جیسے آپ فرمائے، میں جس طرف زیادہ رائے ہم ویسا کر لیتے ہیں۔ ورنہ آپ سیدھا فرماتے ہیں چلو اٹھو، جو میں فرما رہا ہوں بس وہی ہوگا۔ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول دیا ہے، مشورے کے ساتھ زندگی گزارے۔ جہاں اللہ پاک کے احکام ہے وہاں مسائل اور ہیں، لیکن جہاں ہم نے آپس میں طے کرنے وہاں مشورہ کے ساتھ چلے۔ تو پہلا اصول یہ آ گیا کہ ہم مشورہ کر کے اپنی زندگی آفس تک سارے معاملات کو لے کر چلیں گے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت دے گا۔ دوسرے نمبر پر، جب بھی بندے کے بلڈ پریشر کے اندر کیفیت طاری ہو، غصہ آنے لگے، حدیث پاک سے میں یہ چند اصول عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، زبان کو روک لیں، کنٹرول کریں، دانتوں کو ایسے کر کے نا پیس لیں، دانتوں کے نیچے زبان کو رکھ لیں۔ اب بول کر دکھائیں، ایسے رکھو ذرا، جی بولو، نہیں بولا جاتا، ایسے کر لیں۔ یہ زبان جب کھلتی ہے غصے کی حالت میں تو یہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ زبان کو کنٹرول کریں، اس پر بڑی حدیث طیبات اور قرآن پاک کی آیات ہیں۔ زبان کو روکیں، دندوں کو، منہ ہونٹوں کو بند کر لیں، ایک پوائنٹ۔ دوسرے نمبر پر، اگر قریب کہیں پانی مل جائے تو فوری طور پر پانی پئیں۔ شیطان جو خون کو گرما رہا ہے، پانی کی شدت کی وجہ، پانی کی حرارت اس کو ختم کرے گی، خون کی حرارت کو۔ تیسرے نمبر پر، اگر بے وضو ہے تو فوری چل کے وضو کر لیں، اپنی اس کیفیت کو بدلیں۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ بیٹھا بیٹھا بندہ جب اٹھتا ہے نا لڑائی کرنے کے لیے تو پھر ستیہ ناش ہو جاتا ہے نظام کا۔ اس کیفیت سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو گھر سے نکل جائیں تھوڑی دیر کے لیے، آفس میں کئی معاملات بن رہے ہیں تو چپ کر کے سر چھپائیں اور چلے جائیں۔ یہ اکثر روڈوں پر ہم دیکھتے ہیں جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ آمنے سامنے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ورنہ بندہ چپ کر کے نکل جائے، یار معذرت، یار غلطی ہو گئی، یار اچھا یار میں نے معافی دینا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، تیری ایسی تیسی تو کتا کیوں جناب، وہ کہنا تین نظر نہیں آتا، تو کہنا تو ان میں۔ جب یہ بات چیت چلتی ہے اچھا خاصا ایکسیڈنٹ سے بچے ہوئے افراد ایک دوسرے کو مار مور کے زخمی کر کے نقصان کر کے ہاسپٹلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب شیطان ہمارے درمیان کروا رہا ہوتا ہے۔ دعا کریں میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اخلاق حسنہ نصیب فرمائے۔ جب مساجد کے اندر ایسے آتے ہیں نا، ابھی ہم مسجد میں آئے ہوئے تھے، یہاں بھی بڑے حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ بعد دفعہ بندہ صاحب میں کھڑے ہونے کے وجہ سے لڑ پڑتا ہے، کرسی نہ مل رہی لڑ پڑتا ہے آپس میں، آئے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہوئے ہیں، پھر یہاں بھی شیطان آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دفع کریں، اور بالکل نرم پولائٹ انداز کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے گھریلو زندگی کے ہر پہلو پر رحمت نازل فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔